کہ اب وہ وقت آیا کہ مولا حسین نے کربلا میں جانے کا ارادہ کر لیا۔ سہاگ اجڑتا ہوا بیبیاں دیکھ رہی ہے، لاشیں پڑی ہے، خیمہ خالی ہو، سہاگ اجڑ رہا ہے۔ قائد قافلہ، سالار قافلہ اب قافلے کو ایک جنگل میں چھوڑ کر جانا چاہتا ہے۔ بیویاں کہتی حسین کس کے بھروسے چھوڑ جاؤ گے؟ سکینہ کو ہوش آتا ہے، بابا آپ کے سینے کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی، بابا آپ کس کے بھروسے مجھے چھوڑ جاتے ہیں؟ مولا حسین نے کہا سکینہ میری بیٹی میں تجھے اللہ کے بھروسے سونپتا ہوں، سن بیٹی میں تو جا رہا ہوں، اللہ کا دین ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے گا۔ بیٹی میری بیٹی تو یہ نہ سمجھنا کہ امتحان کے دن زیادہ ہوں گے، چند دن ہوں گے بیٹی، اس کے بعد میرے نانا کی امت ہر وقت تجھے سلام کرے گی، عزت کے ساتھ تیرا نام لے گی۔ ہاں ہاں لوگ اپنی بیٹیوں کے نام سکینہ اس لیے رکھیں گے کہ حسین کی بیٹی صابرہ کا نام سکینہ تھا۔ ہاں تیری بڑی قدر کی جائے گی، تیری عظمت کو سلام کیا جائے گا۔ باپ سے بیٹی لپٹتی ہے، بابا میں آپ کو جانے نہیں دوں گی، دیکھیں نا بھیا علی اکبر گئے واپس نہیں آئے، قاسم گئے واپس نہیں آئے، عسکر گئے معصوم اصغر واپس نہیں آئے، چچا عباس گئے واپس نہیں آئے۔ بابا آپ نہ جائیں نا، آپ جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا بابا، بابا آپ نہ جائیں نا۔ لیکن مولا حسین اپنی بہن کے سپرد کرتے ہیں، زینب کے سپرد، کہتے بیٹی میری راہ میں رکاوٹ نہ بنو، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ حسین جان دینے جا رہا ہے۔ ہائے ہائے مولا حسین تیاری کرتے ہیں۔ زینب کو ایک مرتبہ پھر جوش آتا ہے، حیدر کرار کی بیٹی میں خون حیدر نے ایک نئی جان پیدا کر دی ہے۔ فاطمہ کے دودھ نے زینب کو ایک عجیب کام کے لیے تیار کر دیا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے، یہ روایت حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے بیان کی ہے، اور جس کو بیان کرنے والے محبوب الہی ہے، کہ ایک خاتون نے خواب دیکھا کہ میدان کربلا میں ایک پردہ نشین خاتون آئی ہے، اور وہ کربلا کے چھوٹے چھوٹے کنکر کو اٹھا کر اپنے دوپٹے میں رکھتی ہے، کنکریاں اٹھاتی ہے دوپٹے میں رکھتی ہے، اور اپنی آستین سے عرض کربلا کی زمین کو صاف کرتی ہے۔ جیسے ہی اس بی بی نے خواب میں دیکھنے والی نے پوچھا، اے بی بی کربلا میں کنکر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ رہی ہے، آستین سے زمین کو صاف کر رہی ہے، کیا ہے؟ تو اس بی بی نے کہا مجھے پہچانتی ہے، میں فاطمہ ہوں، بنت رسول ہوں، نبی کی بیٹی ہوں، میرا حسین کربلا میں جنگ کے لیے آیا ہے، کل عاشورہ ہے، میرا بیٹا شہید ہونے کے لیے یہیں پہ گرے گا، ماں ہونا ممتا نے اجازت نہیں دی کہ گرتے ہوئے حسین کو چھوڑ دوں، تو میں نے سوچا کہ جب میرا بیٹا یہیں گرے گا تو یہاں کی کنکریاں صاف کر رہی ہوں، یہاں کی مٹی ہٹا رہی ہوں، تاکہ جب میرا بیٹا زمین پہ گرے گا تو میرے بیٹے کو کنکری نہ چبھنے پائے۔ اس شان کے ساتھ مولا حسین کی شہادت کا وقت آتا ہے، جمعہ کا دن ہے، دوپہر ڈھل چکی ہے، پورا خیمہ خالی ہو چکا ہے، مولا حسین خون سے چہرہ رنگین کر چکے ہیں، کپڑے خون سے رنگین ہے، اور اللہ اکبر اب وہ سالار قافلہ، تاجدار کرب و بلا، نواس رسول، وہ حسین جس نے نانا کے وعدے کو وفا کرنا ہے، وہ حسین جس کو رسول اللہ اپنی پیٹھ پر بٹھاتے ہیں، اب وہ حسین کربلا میں جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ زینب کہتی ہے نہیں حسین ایسے نہیں، میں اب تمہیں شہادت کا دولہا بناؤں گی، ماں کی ذمہ داری کو میں پورا کروں گی۔ زینب تیری عظمتوں کو سلام، میری آقا زادی، میری آقا تو سن رہی ہے، تیری روح کو سلام، تیری تربت کو سلام، میرا ایمان ہے پنجتن اس محفل کی طرف متوجہ ہیں،
زینب اس محفل کی طرف متوجہ ہیں، کربلا والے عرض کربلا سے اس محفل کو دیکھ رہے ہیں، تمہارے چہرے ان کے سامنے ہیں، میرا کہنا ان کے سامنے ہے، اور ہمارے مقدر عروج پر ہیں، ہماری بری تقدیریں بھلی ہو رہی ہے، ہماری مصیبتیں راحتوں میں تبدیل ہو رہی ہے۔ ہاں ہاں، سال بھر نہیں، زندگی بھر اس محفل کی برکتیں تم محسوس کرو گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب کبھی فاطمہ بنتی ہے، کبھی علی بنتی ہے، کبھی حسن کا رول ادا کرتی ہے، کبھی حسین کا کردار ادا کرتی ہے۔ ایک عورت ہے لیکن کیا حوصلہ ہے۔ پتہ چلا فاطمہ کے دودھ کی تاثیر یہی ہے، علی کے خون کی تاثیر یہی ہے۔ سیدہ زینب کبریٰ نے ایک گٹری کھولی اور اس میں سے نانا کا امامہ نکالا۔ حسین، امی نے وصال کے وقت تو کچھ امانتیں دی تھی، کہا تھا بیٹی زینب جب میرا بیٹا کربلا جائے گا میں ساتھ نہیں رہوں گی، تو رہے گی ساتھ میں۔ جب میرا بیٹا شہید ہونے کے لیے جائے تو یہ نانا کا امامہ اس کے سر پہ باندھنا۔ نانا کا امامہ دیا، مولا حسین نے اسے سر پہ باندھا، اپنے نانا کا رسول اللہ کا امامہ سر پہ باندھا، اور اس کے بعد پھر اسی گٹری سے ایک پرانا دوپٹہ جس میں 17 یا 17 سے زیادہ پیوند تھے، زینب نے گٹری سے نکالا۔ حسین، اس دوپٹے کو پہچانتے ہو؟ جیسے ہی وہ دوپٹہ کھلا، اس کے پیوند، اس کی بظاہر بوسیدگی، پھٹا پن جب سامنے آیا تو سیدہ زینب اور امام حسین آج سے 50 سال پیچھے چلے گئے، نصف صدی پیچھے ہو گئے۔ حسین نے اس دوپٹے کو چوم کے آنکھوں سے لگایا۔ ہاں زینب، یہ امی فاطمہ کا دوپٹہ ہے، 50 سالوں کے بعد بھی ماں کا دوپٹہ تمہارے پاس ہے؟ ہاں، اس لیے کہ جب امی 3 رمضان شریف کو دنیا سے جا رہی تھی تو اپنا دوپٹہ مجھے سونپا تھا، زینب میرا بیٹا جب کربلا میں جانے لگے نا تو اس کے کندھوں پر یا اس کی کمر پر میرا دوپٹہ باندھ دینا، اس لیے کہ وہ بیٹا کبھی ناکام نہیں ہوتا، اس بیٹے کو کبھی ناکامی نہیں ہوتی جس کے سر پہ ماں کا آنچل ہو۔ میرا بیٹا تنہا نہ جائے، ماں کی دعاؤں کے ساتھ جائے، ماں کی آنچل کے ساتھ جائے۔ اللہ اکبر۔ دونوں بہن بھائی رونے لگے۔ نانا کا امامہ، ماں کا دوپٹہ، ذوالفقار حیدری، علی کے مرتضیٰ کی تلوار، حضرت حمزہ کی ڈھال، جعفر طیار کا پٹکا، اس شان سے شہادت کا دولہا بن کر میرا حسین اپنے خیمے میں تیار ہوتا ہے۔ مولا حسین اپنے گھر والوں کو وصیت کرتے ہیں، رونا نہیں، اس طرح نہیں رونا جیسے منع کیا گیا، آنسو یوں ہی نکل پڑے تو یہ تو محبت ہے۔ واہویلا نہیں کرنا، چہرے پہ تماچے نہیں مارنا، بال نہیں کھینچنا، ماتم نہیں کرنا، شکایت نہیں کرنا، اور تمہیں تو ابھی بہت مصیبتیں دیکھنی ہیں۔ زینب کو کہا زینب اب میرے بعد میرے قافلے کی سالار تو ہوگی۔ پھر کہتے ہیں زین العابدین میرے بیٹے ذرا ہوش میں تو آ۔ دامن کی ہوا دی، بیمار زین العابدین نے آنکھیں کھولی، بہن کو بٹھایا، بیٹے کو سینے سے لگایا، میرا جانشین یہ ہے، سینے سے لگا کے علم کی امانتیں جو سینے میں تھی انڈیل دی۔ پھر اس کے بعد مولا حسین یوں بول پڑے کہ فرشتوں کی بھی چیخیں نکل گئی، زمین کربلا کا ذرہ ذرہ تھرا گیا۔ حسین کہتے ہیں بہن تم اور زین العابدین جب نانا کے مزار پہ لٹا ہوا قافلہ لے کر کے جانا نا تو نانا کو میرا سلام کہنا اور پوری داستان سنانا، نانا تمہاری امت نے میرے حسین کے معصوم بچے کو بھی پانی نہیں دیا، علی اکبر کو بھی شہید کیا، قاسم کو بھی شہید کیا، عباس کے بازو کو شہید کیا، نانا لیکن آپ کے حسین نے شکوہ نہیں کیا، آپ کے حسین نے شکایت نہیں کی،
آپ کا حسین صبر و رضا کا پیکر بن کر کے ڈٹا رہا، سارا حال نانا کو سنانا، ساری کیفیت نانا کو بتانا اور کہنا نانا آپ کے حسین نے آپ کے دین کو رسوا نہیں ہونے دیا، دین کی سربلندی کے لیے حسین نے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ سب رو رہے ہیں۔ استاذ زمن کہتے ہیں فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، لاشیں پڑی ہے خیمے خالی ہو، زینب رکاب تھامتی ہے، مولا حسین گھوڑے پہ بیٹھتے اور اس کے بعد آگے بڑھتے۔ جیسے آگے بڑھے یزیدیوں کے اندر ہڑبڑ مچ گئی، چیخ پڑے یزیدی حسین آتے ہیں، لیکن نڈھال ہو چکے ہیں، تھک چکے ہیں۔ 56 سال 5 دن 5 مہینے 5 دن کی عمر ہے، 56 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر ہے، لاشیں اٹھا اٹھا کے نڈھال ہیں، لیکن اب بھی حسین کا عزم اتنا مضبوط ہے کہ اغیار لرز رہے ہیں، لرزہ برندام ہیں۔ مولا حسین نے کہا اب بھی تم اگر حق پر آ جاؤ، اب بھی اگر تم دین کا ساتھ دے دو، اب بھی اگر تم توبہ کر لو، اب بھی اگر تم یزید کی حمایت سے تائب ہو جاؤ تو جیسے حر کو معاف کر دیا تمہیں بھی معاف کر دوں گا۔ علی اکبر کو تم نے قتل کیا، میں علی اکبر کے قاتل کو بھی معاف کروں گا، میں قاسم کے قاتل کو بھی معاف کروں گا، علی اصغر کے قاتل کو بھی معاف کروں گا، سب معاف کر دوں گا، اس لیے کہ میرے نزدیک میری اولاد سے زیادہ اللہ کے دین کی حمایت قیمتی ہے، اللہ کا دین قیمتی ہے۔ لوگوں توبہ کر لو، حق کی طرف آ جاؤ۔ انہوں نے چیخ چیخ کر کے کہا، جلا کر کے کہا حسین قصہ تمام کرو، قصہ کوتا کرو، یا تو بیعت کرو یا تو لڑو۔ مولا حسین نے کہا میں نے حجت تمام کر دی ہے، بار بار حجت تمام کی ہے، اب آل رسول کا جذبہ بولتا ہے، اب آل رسول کی زبان بولتی ہے۔ وہ شہزادہ رسول کہتا ہے مجھے قتل کرنا ہے قتل کر لو، لیکن میرے نانا کی شفاعت سے محروم ہو جاؤ، مجھے قتل کرنے کے بعد تم میں پھوٹ پڑ جائے گی۔ اب یہ نبی کے شہزادے کی زبان بول رہی ہے۔ حسین کہتے ہیں مجھ سے لڑنے کے بعد، میری شہادت کے بعد تم میں پھوٹ پڑ جائے گی، تم تباہ ہو جاؤ گے، تمہیں برباد کر دیا جائے گا، تمہارے گھروں کو لوٹا جائے گا، تمہارا چین چھین لیا جائے گا، تمہارا سکھ چھین لیا جائے گا۔ او دنیا کے کتوں، تم نے دنیا کی محبت میں آل نبی کا چمن ویران کیا ہے، فاطمہ کا چمن ویران کیا ہے، علی کا چمن ویران کیا ہے، نبی کا چمن ویران کیا ہے۔ شرم تو کرو، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کی آل کی دشمن بنے ہو، اسی نبی کے گھرانے کے دشمن بنے ہو۔ مولا حسین نے باتیں کہی اور تیر آنے شروع ہو گئے۔ مولا حسین پیاس کے باوجود بپھرے ہوئے شیر کی طرح ان پہ ٹوٹ پڑے اور ایسی صفوں کو الٹا کہ انہیں یاد آیا کہ حسین بھی کسی بہادری کی ایک اصطلاح کا نام ہے۔ مولا حسین نے یوں کیا، چاروں طرف سے گھیر لیے گئے، چاروں طرف سے گھیر لیے گئے۔ بیویاں خیمے کے دروازوں پر جھانک جھانک کر دیکھ رہی ہے، فاطمی لال عنقریب گہن میں آنے والا، فاطمی چاند کو گہن لگنے والا ہے۔ جیسے ہی چاروں طرف سے گھیرے گئے، اتنے جو ہے وہ نیزے کی انیاں جسم میں ٹوٹی، اس کی کوئی تعداد ہی نہیں ہے، پورا جسم خون سے لہو لہان ہے۔ معتبر اور محتاط مورخین نے یہ کہا کہ 33 زخم نیزوں کے تھے اور 34 زخم تلواروں کے گھاؤں کے تھے، اور جو نیزے کی انیاں جو جسم میں ٹوٹی ہوئی تھی، چبھی ہوئی تھی، اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے، پورا جسم چھلنی چھلنی تھا۔ شیر خدا کا شیر زمین پہ آیا، زمین پہ حسین گرے، دین کو گرنے سے بچایا۔ فاطمہ کا لال زمین پہ آیا، اللہ کے دین کو گرنے سے بچایا۔ اور جب آئے ہیں زمین پر تو اس وقت تو پیاس کی شدت سے بڑے بےتاب تھے، لیکن زمین پہ گرنے کا انداز یہ تھا
کہ گھٹنے زمین پر تھے، ہاتھ سے زمین پر سہارا لیا اور اسی حالت میں سر کو سجدے میں رکھا۔ کہاں ہے حوران بہشت؟ اس وقت کی منظر کشی استاذ زمن یوں کرتے ہیں، جنت کی حوریں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کے پیالے لے کر کے کھڑی ہے، شہادت دلہن بن کر لال جوڑا پہن کر کے کھڑی ہے، فاطمہ الزہرا رو رہی ہے، رسول اللہ کے ہاتھ میں خون کی ایک کانچ کی ایک شیشی ہے، بوتل ہے، اس میں سب کے خون جمع ہو گئے، ابھی حسین کا خون باقی ہے، حضور کی زلفیں بکھری ہے، آقا کے بدن پر کپڑوں پر خون کے دھبے ہیں، میرے رسول اس شیشی کے اندر اب حسین کا خون بھریں گے اور میدان کربلا میں نواسے کا امتحان دیکھنے آئے، فاطمہ الزہرا بیٹے کا امتحان دیکھنے آئے، مولا علی وہ پاکیزہ روحوں کا نزول ہے، ایسے عالم کے اندر حسین سر کو سجدے میں رکھتے ہیں اور یوں عرض کرتے ہیں، یار اب بھی تو راضی ہے یا نہیں؟ تو ندا آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حسین تو مجھ سے پوچھتا ہے اب کہ میں راضی ہوں کہ نہیں، اب تیرا خدا تجھ سے پوچھتا ہے، اے میرے یار حسین اب تو بھی بتا دے کہ تو اپنے اللہ سے راضی ہے کہ نہیں؟ میں نے تو تیری رضا کے لیے سب کیا، سب لٹا دیا، سب لٹا دیا۔ حسین سبحان ربی العالی کہتے ہیں، سنان ولد الشیطان خولی پلید، اور اس کے بعد شمر لعین، یہ تینوں ٹوٹ پڑتے ہیں مولا حسین پر، اور اس کے بعد مولا حسین کا سر انور، یہ تینوں مل کر کے تن سے جدا کرتے ہیں۔ مورخین نے الگ الگ روایتیں کی ہیں، میں نے تینوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا ہے امام علی مقام کی توفیق سے، تاکہ روایتوں میں تطبیق ہو جائے کہ یہ تینوں نے ایک ساتھ جو ہے مولا حسین کو شہید کیا، اور شہید کرنے کے بعد جیسے ہی سر تن سے جو ہے وہ جدا ہوا، شہادت جو سرخ جوڑا پہنے کھڑی تھی وہ دوڑ کر آئی، لپٹ کر حسین کے سینے لگ گئی، اور حسین بہتے ہوئے خون کا صحرا باندھ کر جو ہے وہ جنت کا دولہا بن کر جنت کی طرف بڑھ پڑے۔ جیسے سر کاٹا گیا، وہ نانا کا امامہ، وہ پیاری پیاری زلفیں، وہ سر اٹھا کر کے لے کے بھاگے، اسی پر انہوں نے بس نہیں کیا، بیویوں کی چیخیں نکل گئی ہے، بیویاں حیرت میں ہیں، سہاگ اجڑ گیا، سہاگ اجڑ گیا، گھر لٹ گیا، اب کچھ نہیں بچا، ایک بیمار زین العابدین ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اسی پر داستان کربلا ختم نہیں ہوتی، ابھی تو اتنا ہی کچھ ہو رہا تھا کہ بیویوں نے سوچا ہوگا یا کوئی مورخ سوچتا ہوگا اسی پر معاملہ ختم ہوگا، ابھی یہ ہوا، انہوں نے امام حسین کے کپڑے اتارے، امامہ چھینا، انگوٹھی لی، تلوار چھینی، سب لیا، اور اس کے بعد 10 پلیدوں نے مل کر کے مولا حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے۔ سوچو ان عورتوں کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی۔ سورج نے چہرہ منہ چھپا لیا، امام حسین جیسے ہی شہید ہوئے، معتبر مورخین لکھتے ہیں سورج کو گرہن لگ گئے، رات جیسا سما ہو گیا، دن میں رات جیسا سما ہو گیا، دن کو تارے نظر آنے لگے، خون کی برسات ہونے لگی، یہ حالات پیدا ہو گئے۔ ان پلیدوں کی آنکھوں پہ پٹی تھی، اس لیے کہ جب کسی سے دین لیا جاتا ہے تو عقلیں چھین لی جاتی ہے، آدمی کو کچھ خبر نہیں ہوتی کیا ہو رہا ہے۔ ان لوگوں نے اس پر بھی بس نہیں کیا، وہ تارے ہی دیکھ کر کے ڈر جاتے، لیکن چونکہ ان کے دل سیاہ ہو چکے تھے، اللہ نے ان کے دل پہ مہر لگا دی تھی، ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے مولا حسین کے کپڑے نکال لیے، گھوڑے دوڑانا شروع کیے، بیویاں رونے لگی، ابھی وہ رو ہی رہی تھی کہ جو لاشیں رکھے ہوئے تھے انہیں بھی پکڑ پکڑ کر میدان بیچ میں لایا گیا، بچوں کی گردنیں اڑائی گئی، آنو محمد کی گردنیں کاٹی گئی، علی اکبر کی گردن کاٹی
کاٹی گئی, عباس کی گردن کاٹی گئی, 72 شہداء کی گردنیں کاٹ لی گئی, اور کاٹنے کے بعد اسے اپنے قبضے میں کر لیا گیا, اور سارے شہداء کے کپڑے اتار کر کے پھر ان پر گھوڑے دوڑائے گئے. بی بی زینب کہتی تھی یا رسول اللہ, یا محمدہ, یا محمدہ, یا محمدہ, یا رسول اللہ آپ پہ درود و سلام ہو, آپ کے ناس کے پالوں پہ گھوڑے دوڑتے ہیں, گھوڑوں کی ٹانپوں سے آپ کے ناس کے پالے کچلے جاتے ہیں, یا رسول اللہ آپ بھی آ کر کے دیکھیں, یہ تماشا آپ بھی آ کر کے دیکھیں. سیدہ زینب